حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے، مرتے اور مارتے ہیں۔ ان سے اللہ کے ذمے ایک پختہ عہد ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد پورا کرنے والا ہو۔ ناظرین، غازی ویک کے تسلسل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محمد عثمان صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ سر، اسلام آباد پولیس پہ ہونے والے سب سے بڑے دھماکے کے غازی ہیں آپ۔ ہمیں تھوڑا سا اس واقعے کے متعلق بتائیے گا۔ آپ اس وقت موجود تھے، کس جگہ پہ کھڑے تھے، کیا سین تھا، کیا منظر دیکھا آپ نے؟ یہ واقعہ 6 جولائی 2008 کا رات کو کافی لیٹ بذریعہ وائرلیس ہمیں میسج ملی ہے کہ صبح آپ کی اپارا چوک میں ڈیوٹی ہے۔ تو صبح ہم تیار ہوئے، اچھی وردی پہنی، مکمل تیار ہو کر۔ تو میرے کمرے میں بھی جو 2 رہتے تھے لڑکے، ایک امیر مختار تھا جو شہید ہو گئے ہیں، اور ایک آفتاب کیانی جن کی 2 ماہ ایکس پاکستان لیو چھٹی ہوئی تھی۔ ان کی یہ آخری ڈیوٹی تھی۔ محرر نے کہا یہ آخری ڈیوٹی کریں اور چلے جانا۔ ہم اپارا ہیں، محرر کو اپنا نام نمبر نوٹ کرایا، حاضری لگوائی۔ اپارا چوک میں ریزرو کے ساتھ ہماری ڈیوٹی لگ گئی۔ اس کے بعد ہمارے جو انچارج تھے وہ انسپیکٹر صفدر صاحب تھے جو ایس ایچ او سیالہ کے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صبح صبح آئیں، ناشتہ کر لیں۔ تو میں میلوڈی میں ان دونوں کے ساتھ ناشتہ کیا ہے۔ تو جب پیسوں کی بات آئی، کہ میں اکثر بتاتا ہوں آپ بھی اپنے دوستوں کو، تو امیر مختار نے مجھے کہا کہ عثمان صاحب آپ نے پیسے نہیں دینے، آپ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں، تو میں آپ کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ تو بعض اوقات الفاظ کوئی ایسے بھی انسان بولتا ہے جو قبول ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں ایسے الفاظ کبھی نہ بولیں۔ بعد میں سننے والے کی دل آزاری ہوتی ہے۔ بعد میں سننے والے کی دل آزاری جو ابھی تک مجھے یاد ہے۔ اس کے بعد ہم ڈیوٹی کرتے رہے۔ شام کا جب وقت ہوا تو الحمدللہ ہم نے بڑی اچھی ڈیوٹی کی ہے۔ کنٹرول سے ہمیں تھریٹ کی بھی کال ملی ہوئی تھی۔ الحمدللہ اچھی ڈیوٹی کی ہے۔ اس کے بعد ایس ایچ او صاحب نے، صفدر صاحب نے کہا ہے کہ اب آپ فالن ہو، آئی جی صاحب آ رہے ہیں، اپارا میں تھانے کے اندر آ جائیں۔ اسی دوران دھماکہ ہوا ہے شدید سے، جس میں انسپیکٹر صفدر صاحب نے اس بندے کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد کوئی پتہ نہیں چلا، لیکن میں نے موت کو بڑا قریب سے دیکھا ہے۔ امیر مختار کا جو ہاتھ تھا وہ میرے ہاتھ میں تھا۔ وہ جب نکلا ہے میرے ہاتھ سے، وہ لمحہ میں اب بھی یاد کر تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے ہمیں ہسپتال لے گئے۔ میرے ہاتھ میں وہ سٹک بھی تھی، وہ شیلڈ بھی تھی۔ یہ دھماکے کے دوران آپ کے جو احساسات ہوتے ہیں وہ تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ بالکل مجھے کوئی پتہ نہیں چلا۔ بعد میں مجھے جب میں اسٹریچر پہ تھا تو انہوں نے جب ٹانکے وغیرہ لگائے، انہوں نے سن کسی کو نہیں کیا کیونکہ بلیڈنگ زیادہ ہو رہی تھی۔ تو اس وقت درد ہوا، پہلے درد بھی نہیں ہوا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس تو شیلڈ بھی ہے، چھڑی بھی ہے، تو کسی نے میرے ہاتھ سے کھینچ کر پھینکی ہے کہ یہ ادھر کدھر اٹھا کر لایا ہے۔ یعنی کہ اس وقت آپ کے احساسات آواز باختہ ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتے، آپ کی حصیں جو ہوتی ہیں وہ سن ہو جاتی ہیں۔ پھر اسپتال میں ہم 5-6 دن پولی کلینک میں رہے، پھر ڈسچارج ہوئے، پھر ہم 1 ماہ میڈیکل پہ چلے گئے۔ اچھا سر، جب یہ دھماکہ ہوا آپ وہاں پہ تھے، آپ کے ساتھ جیسے آپ نے بتایا آپ کے دوست کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہی تھا، جی، وہ شہید ہوئے، اللہ نے ان کو شہادت سے جو ہے سرفراز کیا۔ آپ وہاں سے پولی کلینک ہاسپٹل کس طرح سے گئے؟ جیسے یہ بم دھماکہ ہوا تو کنٹرول پہ کال چلی، ایمبولینسیں آ گئیں، تو انہوں نے ہمیں ایمبولینس میں ڈال کر اسپتال پہنچایا۔ ڈپارٹمنٹ نے
ہمیں بڑی سہولت دی ہے. اسی وقت پہنچ گئے. پولی کلینک میں سینئر افسران فیل فور پہنچ گئے. ہمیں تمام کو ایک ہی وارڈ میں رکھا ہے. ارینجمنٹ بہت اچھی تھی. بہت اچھا علاج محکمہ کی طرف سے ہوا. آپ کی فیملی اگر یہاں پہ مقیم تھی یا گاؤں میں مقیم تھی، اس کو کس نے اطلاع دی؟ ان کی کیا کیفیات تھیں؟ میری فیملی گاؤں میں رہتی تھی. بیسیکلی میں وادی سون سے کیسر کا رہنے والا ہوں. بڑی خوبصورت جگہ ہے. تو میرے سسرال نے ٹی وی پہ یہ خبر دیکھی ہے، تو پھر انہوں نے بذریعہ فون میرے گھر والوں کو بتایا ہے. میرے بڑے بھائی بھی اسلام آباد پولیس میں ہیں. تو وہ تھانہ مرگلہ میں تھے. ان کو فوری اطلاع مل گئی. پھر وہ کافی ٹائم ہو گیا تھا، تقریباً 11 بجے. گاؤں میں تو لوگ سو جاتے ہیں. 11 بجے میری فیملی کو پتہ چلا. لیکن میرے بھائی نے والدہ کو، میری بیوی کو یہ بتایا کہ وہ شدید زخمی نہیں ہے. مطلب ان کو حوصلہ دیا. کتنے عرصے بعد ڈسچارج ہوئے؟ تقریباً 8 دن کے بعد ڈسچارج ہوئے. پھر 1 ماہ کی ریسٹ دیے ڈاکٹر صاحب نے. عثمان صاحب، فزیکلی تو آپ نے اس واقعے کو جھیلا، لیکن ایموشنلی ظاہر سی بات ہے، آپ کیا اس سٹانس سے باہر نکل پائے ہیں، یا ابھی تک جب اس منظر کو یاد کرتے ہیں تو جذبات کچھ اور ہی ہوتے ہیں؟ زخم تو بھر جاتے ہیں، لیکن وہ واقعہ اب بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ آج ہی ہوا ہے. میں جب بھی پولیس لائن آتا ہوں، یہ جتنی تصویریں لگی ہوئی ہیں، امیر مختار کی جیسی میں تصویر دیکھتا ہوں نا، یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں اب بھی اس کو سلوٹ کرتا ہوں کہ میرے یہ سلوٹ کا جواب دے گا. مجھے بہت یاد آتا ہے. وہ میرا بہت پیارا دوست تھا. میں اس کے لیے ہر نماز میں ہر وقت دعا کرتا ہوں. کبھی میں اس کو بھول نہیں سکتا. یقیناً وہ زندہ ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بے شک وہ زندہ ہیں. ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. زندہ ہیں. وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. ان سے کچھ جڑی یادیں اگر آپ تھوڑی سی شیئر کرنا چاہیں تو. بس شام کو ہم اکٹھے بری امام جاتے تھے. بہت ایک دوسرے کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے. اکٹھا والی بال کھیلتے تھے. گھر کے حالات ڈسکس کرتے تھے. بہت زیادہ میرا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. آپ نے بتایا کہ آپ لوگ اکٹھے ایک ہی روم میں رہتے تھے. جب آپ سے جاب ہو کے اس کمرے میں واپس آتے ہیں، اس وقت جب میں اس کے کمرے میں واپس آیا تو میں نے اس کی چارپائی کو دیکھا تو میں بہت رویا. پھر میں نے وہاں سے چارپائی اٹھا لی کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. پھر اس کے میں گھر گیا. اس کا ایک بیٹا ہے، بھائی ہے راشد. تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اب بھی جب میں یاد کرتا ہوں اس کمرے میں اب بھی ایم بلاک جب جاتا ہوں پی ایم ہاؤس، میں اس کمرے کو دیکھ کر واپس ہو آتا ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ میری بڑی یادیں ہیں. تو میں برداشت نہیں کر سکتا. پھر میں واپس آ جاتا ہوں. عثمان صاحب، امیر مختار سے تو آپ کی گہری دوستی تھی. کچھ ایسے لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے جنہیں آپ کم جانتے ہوں گے. کچھ جیسے آپ نے بتایا آپ کے انچارج تھے. باقی ریزرو میں اور بھی بہت سے لوگ تھے جو شہید ہوئے، کیونکہ ابھی بھی وہاں پہ یادگار شہداء بھی موجود ہے اور بہت زیادہ تعداد میں شہادتیں ہوئی تھی اس دوران میں. ان کے حوالے سے کچھ اگر آپ بتانا چاہیں تو. میرے جو انچارج تھے ایک سب انسپیکٹر ملک ظفر صاحب تھے جو خوشاب کے رہنے والے تھے. وہ اپارا میں ہی تعینات تھے. وہ بھی میرے ساتھ تھے. ان کے ساتھ بھی میں نے ڈیوٹی کی ہے. وہ مجھے بڑے یاد آتے ہیں. ان کے ساتھ میں ہیڈ کوارٹر میں بھی ڈیوٹی کرتا رہا. پھر جو آفتاب کیانی صاحب تھے جو بڑی خوشی سے کہہ رہے تھے کہ آج میری آخری ڈیوٹی ہے، جنہوں نے باہر جانا تھا. جی میں اپنی بہنوں کے پاس چلا جاؤں گا. تو اس کے بعد اسی دوران ہمیں وہ سیور کے پیکٹ بھی ملے تھے. تو ہم نے وہ اس کو دے دیے تھے کہ یار یہ بچوں کے لیے لے جانا. کھانا آپ لوگ کھا چکے تھے اس ٹائم یا دوپہر کے وقت؟ اچھا دوپہر کے وقت. تو وہ اس نے اپنی اسی ٹیکسی میں رکھ دیے. تو جب میں ہسپتال جا رہا تھا تو وہ اس وقت میں وہ ٹیکسی میں وہ مجھے سیور بھی نظر آئے. تو میں یہ لمحہ بڑا تکلیف دہ ہے. میں نے صفدر صاحب کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا ہے، آدھی ڈیڈ باڈی. باقی جو پنجاب ریزرو کے تھے ان کی میں نے ٹانگیں دیکھی ہیں قریب سے موت کو.
عثمان صاحب جب آپ اس جگہ پہ جاتے ہیں اب کیا وہ واقعہ سارا آپ کے ذہن میں واپس اسی طرح تازہ ہو جاتا ہے؟ دکھ جو ہے نا وہ کبھی نہیں بھول سکتے آپ. دکھ بھرا کوئی بھی لمحہ دیکھیں جب اس جگہ جائیں گے تو وہ بالکل تازہ ہو جاتا ہے. کوشش یقیناً کرتے ہوں گے کہ آپ کو یادگار شہداء کے پاس سے گزرنا نہ پڑے کبھی. بہت کم میں گزرتا ہوں. مجھے یہ سارے بڑے یاد آتے ہیں کیونکہ یہ سارے ٹیلی کمیونیکیشن کے تھے جن کے ساتھ ہر وقت رابطہ ہوتا تھا. عثمان صاحب کتنے بجے گئے تھے ڈیوٹی پہ اس ٹائم؟ صبح 8 بجے ڈیوٹی پہ گئے تھے. صبح 8 سے وہ مغرب کا ٹائم تھا؟ جی مغرب کے ٹائم ڈیوٹی جب ختم ہوئی تھی تو ایس ایچ او صاحب نے کہا ابھی آپ فالن ہو جائیں. انہوں نے شاباش دی, کنٹرول کو کال بھی کی کہ کنٹرول سے پھر شاباش ملی کہ اس ریزرو نے بہت اچھی ڈیوٹی کی ہے. عثمان صاحب آپ سے میں وہ واقعہ سن رہی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. اتنا بڑا حادثہ دیکھ کر اس کے بعد بھی پولیس کا یونیفارم پہننا, اسی طرح سے ڈیوٹی کرنا, یہ بہت مشکل کام ہے. کیسے کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو ہمارا جاب ہے, ہم نے ڈیوٹی کرنی ہے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, اس اسلام آباد پولیس کے لیے. پھر بھی جب ڈیوٹی لگے گی تو میں انشاءاللہ سج دھج کے جاؤں گا, فرانٹ پہ ڈیوٹی کروں گا. آپ کی باتیں سن کے, آپ کے اس ٹائم کی جو جذبات ہیں, آپ کی آنکھیں دیکھ کے جو ایسے لگتا ہے کہ ابھی چھلک پڑیں گی. یقیناً ایک بے شک انمٹ نکوش چھوڑ گیا وہ واقعہ آپ کے ذہن پہ. اس وقت کیا آپ شادی شدہ تھے؟ میرا ایک بیٹا تھا, میں شادی شدہ تھا. اچھا, تو ابھی جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کو غازی میڈل سے نوازا جا رہا ہے, اس سے پہلے یقیناً یہ روایت نہیں تھی, پولیس میں بہت کم لوگ تھے جن کو غازی میڈل سے نوازا جاتا تھا. کیا کیفیات تھیں آپ کی فیملی کی؟ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی ہے. مجھے محکمہ نے بہت ہی عزت دی ہے. میرے نام کے ساتھ اب غازی محمد عثمان ہے. یہ میرے لیے بڑا اعزاز کی بات ہے. میں اپنے ڈپارٹ ٹیلی کمیونیکیشن میں بھی وہ مجھے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بہت لمبے غازی ہیں. میں یہ فیل کر سکتی ہوں کہ جب آپ کو غازی سے پکارا جائے نا تو آپ کا سینہ مزید چوڑا ہو جاتا ہے. بے شک. اور یہ بڑے آنر کی بات ہوتی ہے, آپ کی فیملی کے لیے بھی بڑے آنر کی بات ہوتی ہے. جی بے شک. بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میرے 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹی ہے, اور الحمدللہ تینوں ہی حافظ قرآن ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چھوٹا بیٹا میرا بہت اچھا نعت خوان بھی ہے. شہادت کی خواہش رکھتے ہیں؟ بہت خواہش ہے کہ میں اس قوم کے لیے, اس اسلام آباد پولیس کے لیے اللہ مجھے شہادت دے. یہ تو ہر مومن کی خواہش ہے. جب آپ گزرتے ہیں, جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ آپ مختار صاحب جو ہیں, امیر مختار صاحب, ان کی تصویر کے پاس سے گزرتے ہیں, آپ سلوٹ کرتے ہیں, کبھی دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں بھی شہید ہو جاتا اس ٹائم تو ابھی یہاں پہ میری بھی تصویر لگی ہوتی؟ خواہش تو میری بڑی ہے کہ میری بھی یہاں تصویر ہو, لیکن میرے بچوں کی بیوی کی خواہش نہیں ہے کیونکہ وہ میرے بغیر رہ نہیں سکتے. یقیناً یہ ایک بچوں کے لیے وہ کبھی یہ تسلیم کر ہی نہیں سکتے کہ ان کے والد جو ہیں, ضروری نہیں کہ شہید ہونے سے ان کو ڈر لگتا ہو, ان کو والد کی وفات سے ہر بچے کو ڈر لگتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں. آپ نے جیسے بتایا آپ کے بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں, نعت خوانی بہت اچھی کرتے ہیں. یہ آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت سے اگر سرفراز کر دیا ہوتا اس ٹائم تو آج آپ وہ 3 حافظ قرآن کے والد نہ ہوتے. آپ کے بچے اس وقت یقین ایک ہی بچہ تھا آپ کا؟ ایک ہی بیٹا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے آپ پہ کہ انہوں نے آپ پہ کرم رکھا اپنا. عثمان صاحب آپ نے جس طرح بتایا کہ اس وقت آپ کے ساتھ جب حادثہ یہ پیش آیا تو آپ کی جو حصے تھی وہ سن ہو چکی تھی. ابھی اس وقت میری سچویشن وہی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ سے اگلے سوالات کس طرح سے کروں. جتنا کچھ آپ نے بتا دیا وہ میرے لیے کافی ہے, اس سے زیادہ ہمت نہیں ہے مجھ میں پوچھنے کی. آپ پلیز جو اسلام آباد پولیس کے جوان جو مزید جوائن کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد پولیس کو, اور جو اسلام آباد پولیس میں پہلے سے موجود ہیں, ان کے لیے اگر کوئی میسیج دینا چاہیں تو پلیز. موت اور زندگی یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے. کوئی پتہ نہیں زندگی کا کدھر ہی آپ کی ڈیتھ ہو جائے. میرا پیغام ہے اسلام آباد پولیس کے نوجوانوں کے لیے, ان کی جہاں بھی ڈیوٹی لگے وہ فرنٹ پہ ڈیوٹی کریں. اسی میں عزت ہے.
آج میں جو پیغام ریکارڈ کرا رہا ہوں تو میں نے احسن طریقے سے ڈیوٹی سر انجام دی ہے. محکمہ نے مجھے بہت ہی عزت دی ہے. ڈیوٹی میں ہی عزت ہے اور اچھی ڈیوٹی ہی کرنی چاہیے. خدائی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے. وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے, اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست, کوئی مددگار نہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کسی اور شخصیت کے ساتھ. اللہ حافظ.